دیکھ لو جو مکان تمہیں اچھا لگے وہ مکان میں تمہیں نذرانہ دیتا ہوں۔ انصاریوں نے بڑا احسان کیا اسلام پر، جو پسند ہوئی نہیں کہ وہ ٹوٹا پھوٹا ہوا چلے جا رہا ہو، نہ، دونوں کو دیکھ لو، جو تمہیں پسند آئے میں تمہیں نذرانہ دیتا ہوں۔ انصاری نے اپنا مکان حضرت علی شیر خدا کو دیا تو فاطمہ کا گونا آیا۔ آج ہی میری بیٹین کے شادی ہو جائے تو سلفاس کھائی لے، کہاں بپا کہہ دی، اس سے بہتر ہے جانے کھوئی دو۔ حضرت علی کے گھر میں دیکھو آواز بڑھا دیا تم نے، سیٹی دے رہا ہے، جیسے پہلے تھے ویسے رکھو۔ حضرت فاطمہ زہرا غریبی میں ہیں، زندگی میں ان کے ایسے وقت بھی آئے کہ 3 دن تک حضرت فاطمہ کے ہاں چولہا نہیں جلا۔ چوتھے دن حضرت علی تھوڑا سا جو لے کے آئے تو حضرت فاطمہ روٹی بنائے تو ایک روٹی بن کے صرف تیار ہوئی، اور کھانے والے 9 لوگ، میاں بیوی، حسن، حسین، محسن اور 3 بچیاں، زینب اور ام کلثوم، رقیہ، اور ایک خادمہ تھی فضہ۔ 9 لوگ ایک روٹی میں کھانے کے لیے بیٹھے، اور جب بیٹھے تو حضرت فاطمہ کو اپنے باپ کی یاد آئی کہ میرے ابا نے کھایا کہ نہیں کھایا، ذرا سیٹی بند کرو یار، جب ہو تو آواز ٹھنڈے سے کان میں نہیں آنا چاہیے۔ میرے ابا نے کھایا کہ نہیں کھایا، میں کھانے جا رہی ہوں۔ تو روٹی میں سے ایک ٹکڑا حضرت فاطمہ نے لیا اور اپنے ابا کے پاس گئیں۔ حضور فرماتے فاطمہ روٹی کا ٹکڑا لائی ہو؟ کہا ابو 3 دن کے بعد گھر میں ایک روٹی کا انتظام ہوا تھا تو بغیر آپ کو کھلائے میرے دل نے کھانا گوارا نہ کیا۔ حضور نے اس میں سے ایک نوالا لیا اور اپنے منہ میں رکھا اور فرمایا فاطمہ آج تمہارے باپ کے منہ میں 1 ہفتہ کے بعد یہ پہلا لقمہ جا رہا ہے۔ یہ اہل بیت کا فاقہ تھا۔ کیوں فاقہ کرتے تھے؟ حضور کو تو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا تھا۔ انا عائشہ قالت قال رسول اللہ، حدیث پاک میں کہ حضرت عائشہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یا عائشہ، اے عائشہ لو شئت، اگر میں چاہ لوں، لسارت معی جبال الذہب، تو البتہ میرے پیچھے پیچھے میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلا کریں۔ اگر میں چاہ لوں، آج لوگ نبی کو مجبور سمجھتے ہیں، اگر میں چاہ لوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلیں، لیکن سرکار نے فرمایا الفقر و فخری، محتاجی میں ہی مجھے فخر ہے، محتاجی ہی میں مجھے خوشی ہے۔ اسی لیے حضور دعا مانگا کرتے تھے۔ آج ہم لوگ تو دولت کی دعا مانگتے، لیکن حضور کی دعا کیسی ہوتی تھی؟ حضور دعا مانگا کرتے تھے تو کہتے تھے اللہم احینی مسکینا، اے اللہ تو مجھے مسکین کی زندگی دے دے، اے اللہ مجھے تو غریبی کی زندگی دے، وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا، اور یا اللہ تو مجھے مسکین کی موت دے دے، جب مروں تو غریبوں کی جیسی موت مروں۔ وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينَ، اور یا اللہ قیامت کے دن مجھے تو غریبوں کی جھرمٹ میں اٹھا لے، مالداروں کے بیچ میں نہیں بلکہ غریبوں کے بیچ میں مجھے تو اٹھانا۔
یہ اہل بیت کا سیوا تھا۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فاطمہ بغیر کھائے، اپنے بغیر باپ کو کھلائے کھانا گوارا نہ کیا۔ آج بھی بچیاں اپنے ماں باپ سے بہت محبت کرتی ہیں۔ خوش نصیب ہیں ہمارے نیاز بھائی، جنہوں نے الحمدللہ اپنی پوتی کی خوشی میں اتنا اچھا جلسہ کیا اور بھیلا گاؤں کے لوگ آئے۔ ابھی حضرت مولانا اسرار صاحب قبلہ نے بہت اچھا بیان کیا، ایمان کو نکھارنے والا بیان کیا۔ 16واں پارہ سورہ کہف کی آخری آیت میں نے بھی پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قل اے نبی تم فرما دو، انما انا بشر مثلکم، بے شک میں تمہاری ہی طرح ایک بشر ہوں۔ ہماری طرح حضور ایک بشر ہیں۔ کس چیز میں ہم لوگوں کی طرح ہیں، ذرا غور کرو۔ کیا جسم میں نبی ہماری طرح ہیں؟ تو جسم میں بھی ہم نبی کی طرح نہیں ہو سکتے، کیونکہ نبی کے جسم پر مکھیاں نہیں بیٹھی، اور ہمرے تمرے اوپر یہاں مکھین کے بارات رہا تھا، برات۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ پر لوگوں نے زنا کی تہمت لگائی، معاذ اللہ، جو ہم سب کی ماں ہیں۔ بڑے بڑے لوگوں کو دنیا والوں نے نہیں چھوڑا، زنا کی تہمت لگائی تو حضور نے صحابہ کو بلایا اور فرمایا، میرے صحابہ، میرے اہل کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے جسم کا سایہ نہیں رکھا، کیوں کہ چلیں گے تو سایہ آپ کا کہیں گندگیوں پر بھی پڑ سکتا ہے، تو جس خدا کو یہ گوارا نہ ہوا کہ آپ کا سایہ کہیں گندگی پر پڑے، تو خدا کب گوارا کرے گا کہ غلط عورت آپ کے نکاح میں دے دے؟ اس لیے ہم سب کا ایمان ہے کہ حضرت عائشہ سے زنا نہیں ہوا۔ حضرت عمر کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، جب اللہ نے آپ کے جسم کو مکھیوں سے بیٹھنے سے محفوظ رکھا، جواں بھی سرکار کو کبھی نہیں پڑے۔ جب آپ کے بدن کو اللہ نے مکھیوں سے محفوظ رکھا، مکھیوں کا بیٹھنا آپ کے بدن پہ میرے خدا کو گوارا نہ ہوا، تو غلط عورت آپ کے نکاح میں اللہ کیسے دے سکتا ہے؟ تو حضور کے بدن پہ کبھی مکھی نہیں بیٹھی، جواں نہیں بیٹھے۔ حضور کا ہاتھ کیسا تھا؟ ہاتھ ایسا تھا کہ دو سگے بھائی تھے، معاذ اور معوذ۔ یہ جنگ میں گئے لڑنے کے لیے، معوذ شہید ہو گئے، بڑی کہانی لمبی ہے۔ معاذ اور معوذ دو بھائی تھے۔ ایک دن آئے گھر پہ تو دیکھا ماں رو رہی ہیں، پوچھا، اماں کیوں رو رہی ہو؟ کہا، بیٹا تمہیں پتہ نہیں کہ حضور نے جنگ بدر کا اعلان کیا، مدینے کے نوجوان بدر کی لڑائی کے لیے نکل گئے ہیں۔ تو کہا، آپ روتی کیوں، یہ تو بتاؤ۔ کہا، ہم بیوہ ہیں، تم یتیم ہو، تمہارے باپ زندہ نہیں، اگر آج تمہارے باپ زندہ ہوتے تو بھی بدر کی لڑائی میں جاتے تو مجھے بھی خوشی ہوتی، لیکن آج افسوس ہے کہ اللہ نے مجھے بیوہ کر دیا، تمہارا باپ نہیں ہے کہ میدان بدر میں جائے، اس غم میں رو رہی ہوں۔ بچوں نے کہا، میری ماں رو نہیں، ابا نہیں ہے، ہم دونوں تو ہیں۔ کہا، تم دونوں چھوٹے ہو، کیسے جا سکتے؟ کہا، دعا کرو، ہم رسول اللہ سے اجازت لینے جا رہے ہیں۔
دونوں بچے حضور کی بارگاہ میں گئے، کہا اللہ کے رسول ابا نہیں ہے، ابا کی جگہ پہ ہم دونوں کو بدر میں لڑائی لڑنے کی اجازت دے دو۔ سرکار فرماتے ہیں چھوٹے ہو، چھوٹوں پر جہاد نہیں ہے۔ تو پنجے کے بل کھڑے ہو گئے، سینہ تان لیا کہ ہم بڑے لگیں۔ کہا اللہ کے رسول اجازت دے دو، ماں کا رونا دیکھا نہیں جا رہا ہے، دے دو اجازت، ابا کی جگہ پہ ہم چلے جائیں۔ تو سرکار نے بڑے سے کہا معاذ تم جا سکتے ہو لیکن معوذ نہیں جا سکتے۔ تو معوذ کہتے ہیں اللہ کے رسول بھائی جان کو آپ نے اجازت دے دی، ہمیں نہیں دے رہے ہو، یہ ہم سے بڑے ضرور ہیں لیکن طاقت میں ہم سے زیادہ نہیں ہیں، اگر آپ اجازت دو ہم کشتی لڑنے ابھی ان کو پٹک دیں گے، آپ بھائی جان کو اجازت دے دیا مجھے نہیں دے رہے ہو۔ تو سرکار نے فرمایا اچھا لڑو۔ جب لپٹے تو معوذ نے معاذ کے کان میں کہا بھائی جان خدا کے لیے ہمیں پٹک لینے دو تاکہ اللہ کے رسول مجھے بھی اجازت دے دے، بدر کی میدان میں ہم بھی شہادت پا جائیں۔ اے بھائی جان خدا کے لیے زور نہ لگانا، کیا جذبہ تھا صحابہ کے بچوں میں، زور نہیں لگایا، معوذ نے معاذ کو پٹک دیا۔ سرکار نے فرمایا جاؤ دونوں کو مبارک ہو۔ دونوں واپس آئے، اس ماں کا دل دیکھو کہ با شوہر ہے نہیں، زندگی کا سہارا صرف 2 بچے ہیں، لیکن آج اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ماں نے اپنے دونوں بچوں کو گلے سے لگایا اور میدان جہاد میں جانے کی اجازت عطا فرما دی۔ شوہر بھی نہیں، 2 بچے تھے وہ بھی جا رہے ہیں۔ دونوں بچے گئے اور جب گئے بدر کی میدان میں تو ان کے چچا عبد الرحمن بن عوف سے پوچھا چچا ابو جہل کون ہے جو میرے نبی کو گالیاں دیتا ہے، وہ ہے کون؟ سنا کرتے تھے پہچانتے نہیں تھے۔ کہا کیا کرو گے؟ تو بچوں نے کہا تھا قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جذبہ تھا۔ عبد الرحمن نے اشارہ کیا وہ ابو جہل، دونوں پہنچے اور وار کیا اور ننھی تلواروں سے ابو جہل بھی کٹا، اس کا گھوڑا بھی 2 ٹکڑے ہو گئے۔ یہ اللہ کی مدد تھی۔ لوگوں نے دیکھا کفار نے تو جھپٹ پڑے تو حضرت معوذ شہید ہو گئے، چھوٹے بچے۔ معاذ کا دائنا ہاتھ کٹ گیا، بائیں ہاتھ میں تلوار لی، کھال رہ گئی تھی تو ہاتھ لٹک رہا تھا، تو معاذ نے وہ ہاتھ بھی نوچ دیا کہ لڑنے میں یہ خلل پیدا کر رہا ہے، اور لڑتے رہے۔ جب جنگ بدر ہو گئی، کامیابی مل گئی، تو معاذ گئے اور وہ ہاتھ اٹھایا بائیں ہاتھ سے اور حضور کے پاس گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول یہ ہاتھ اللہ کی راہ میں میرے بدن سے جدا ہو چکا ہے۔ حضور نے معاذ کا ہاتھ لیا اور لگایا اور ہاتھ سرکار نے پھیرا تو حضرت معاذ کا ہاتھ پہلے ہی کی طرح پھر صحیح ہو گیا۔ پھر وہی نہیں، کئی جنگوں میں معاذ نے اس ہاتھ سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ تو پتہ چلا کہ نبی کے ہاتھ کی طرح ہمارا ہاتھ بھی نہیں ہو سکتا۔ بولو، ہاتھ لگایا تو اس کا ہاتھ جٹ گیا۔ ایسے ہی حضرت علی شیر خدا خیبر کی فتح کے لیے جب سرکار نے فرمایا علی کہاں ہیں، تو حضرت علی کے بارے میں لوگوں نے کہا ان کی آنکھیں دکھتی ہیں۔ حضور نے حضرت علی کو بلایا اور بلانے کے بعد حضور نے اپنے ہاتھ کو حضرت علی کے ہاتھوں پہ رکھا، آنکھوں پہ رکھا، تو حدیث میں فبری آئی نہیں، تو حضرت علی کی دونوں آنکھیں صحیح ہو گئیں۔ تو حضور کے ہاتھ کی طرح ہمارا ہاتھ بھی نہیں ہو سکتا۔
जौन कहा था उन्हों इंसान हम इंसान, भला इन्हों से कोई की आँखें फात धराई दे, ठीक छोड़ दो, जौन हो वहू चला जाए, न जाए तो लिबरियाई जरूर लागी आँख। सरकार की तरह हम कैसे हो सकते? सरकार की आँख की तरह हमारी आँखें नहीं, हम सामने देखते हैं और सरकार दाएं बाएं आगे पीछे सब देखा करते थे। सरकार का थूक हमारा थूक सरकार के थूक की तरह नहीं हो सकता। हजरत अली की आंख में थूक ही लगाया था तो आंख से ही हो गई।